جعفر تیار، اے دل بران جعفر تیار، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مجلس چہلم جاری ہے اور خواتین کی مجلس ہو رہی، جیسا کہ بتایا تھا ابھی، اور محترمہ خانم طیبہ صاحب خطاب فرما رہی ہیں۔ اسی دوران ابھی ہمارے درمیان ماشاءاللہ معروف، مشہور، مقبول نوحہ خاں، سلام گزار، منقبت خاں، جو کہ دنیا میں ہر جگہ ماشاءاللہ یہ مولا کی خدمت کر رہے ہیں، اپنا نوحہ، اپنا کلام بھی پڑھتے جاتے بھی ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کا تعلق ڈاکٹر علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب سے بہت گہرا رہا۔ میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میری معلومات ہے، یہ میں جانتا ہوں کہ شاید بہت کم عمر ہی میں ان کے ساتھ یہ شامل ہو گئے تھے، ان کی بزم میں، ان کی محفلوں میں، اور انہیں وہ اپنی اولاد کی طرح، اپنے بیٹوں کی طرح، اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح پیار کرتے تھے، بے تحاشا پیار کرتے تھے، بلکہ ان کے پورے گھرانے سے وہ پیار کرتے تھے۔ اور ان کا گھرانہ بھی ماشاءاللہ، ان کے والد ذل صادق صاحب، مولانا ذل صادق صاحب، ذل ثقلین صاحب، ذل رضا صاحب، ان سے بہت اٹیچ تھے۔ اور ظاہر ہے ان کے جانے کا جو دکھ اور صدمہ ناظرین ان کو ہوا ہوگا، تو وہ تو یہی بتا سکتے ہیں کیا ان پہ بیت رہی ہے۔ لیکن چونکہ یہ موقع ایسا ہے، تو ہم چاہیں گے ان سے دو چار باتیں ضرور کریں اس حوالے سے کہ علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی کی جانے کے بعد ایک تو آپ کی فیلنگ کیسی ہے، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے ہاتھوں سے کوئی چیز چلی گئی اور آپ بالکل اداس ہیں، چاروں طرف انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، آپ فرمائیے گا۔ جی حسن بھائی، جیسا کہ آپ نے کہا، فیلنگ علامہ صاحب کے جانے کے بعد تو کافی عرصے تک تو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ قبلہ چلے گئے ہیں، اور ابھی بھی یقین نہیں آتا دل کو۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم ابھی اٹھیں گے اور جائیں گے مجلس میں اور علامہ صاحب آ جائیں گے۔ اور اس کے بعد میں یہ کہوں گا دوسرا جملہ کہ علامہ صاحب کی زندگی کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے، کھلی کتاب ہے۔ مجھے بڑی انہوں نے محبت، بڑی عزت ہمیشہ دی، مجھ سے اپنا ممبر شیئر کیا۔ اور علامہ صاحب کے جانے کے بارے میں بس یہ کہوں گا، میں نے پہلے بھی کہا کہ موت جو ہے، امام نے فرمایا اچانک موت ہمارے مومن کے لیے تحفہ ہے، تو علامہ صاحب اس تحفے سے بھی نوازا مولا نے۔ اور دل کی کیفیت بس اب یہ ہے کہ کہیں سے بھی علامہ صاحب کو لے آئیں اور علامہ صاحب ویسے ہی مجلس سے پڑھیں، لیکن انشاءاللہ رجت میں امام مہدی علیہ السلام عجل فرجہم کے ساتھ علامہ صاحب آئیں گے، اور ہم انشاءاللہ وہاں مجلس سنیں گے ان سے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا ذل بھائی، یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ تو خوب نوحے بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے علامہ صاحب کے نوحے بھی پڑھے ہوں گے، یقیناً ان کے کہے ہوئے نوحے بھی پڑھے ہیں، ذرا بتائیے کون سا نوحہ آپ؟ میں نے قبلہ کے بہت سارے نوحے پڑھے ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں، اور جس میں ایک مشہور و معروف نوحہ ہے افتری تشنہ دہانی میرے مظلوم حسین، اور وہ قبلہ کو بہت پسند بھی تھا۔ اس کے علاوہ میں نے ضیاء بھائی کے ریکارڈ کرائے ہوئے نوحے، جو علامہ صاحب کے پرانے نوحے تھے، ان کو دوبارہ سارے نوحوں کو ریکارڈ کروایا دوبارہ میں نے علامہ صاحب کی فرمائش پر۔ اور بھی 3-4 ایسے کلام ہیں ان کے جو میرے پاس وہ مجھے دے کے گئے ہیں، تو انشاءاللہ میں عنقریب ان کو ریکارڈنگ پہ لاؤں گا اور علامہ صاحب کے نوحوں کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھوں گا۔ ذل بھائی، یہ بتائیے گا جو علامہ صاحب کی جانے کے بعد سے یقیناً ممبر پہ جو خلا پیدا ہوا ہے، جو کہ ایک بہت بڑے عالمی خطیب میں ان کا شمار ہوتا تھا، ریسرچ اسکالر بھی تھے، محقق بھی تھے، مصنف بھی تھے، یعنی کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں علامہ ضمیر اختر صاحب کو عبور نہیں حاصل تھا، ماشاءاللہ ہر شعبے میں ماشاءاللہ، اور لاکھوں ان کے پرستار، لاکھوں ان کے جاننے سننے والے موجود ہیں۔ اس بات کی دلیل جنازہ بھی دیکھا آپ نے، اور آپ کیا کہیں گے، لاکھوں انسان کا اجتماع تھا جنازے میں، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ سوئم آج چہلم میں۔ تو آپ یہ کیا سوچتے ہیں کہ یہ جو ممبر پہ خلا پیدا ہوا وہ کیسے پورا ہوگا، کس حد تک پورا ہو سکے، کون پورا کرے گا؟ دیکھیں حسن بھائی، یہ بات کہ ممبر کا جو خلا ہے، یہ تو واقعاً قوم تشیع کا بہت بڑا نقصان ہے، اور دور دور تک کوئی نظر اس وقت مجھے نہیں آ رہا کہ میں نام لے سکوں کہ کوئی فلانا نام لوں، یا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا خلا ہے، لیکن عزا کا سلسلہ جاری رہنا ہے۔ مولا ایک کے بعد ایک کو بھیجتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، علامہ صاحب کی یادیں کبھی علامہ صاحب کی یاد اس لیے بھی ہمارے دل میں ہمیشہ رہے گی کہ علامہ صاحب نے وہ لوگ جو مر چکے 200 سال 300 سال پہلے، ان کو نہیں مرنے دیا، ان کا کام زندہ رکھا، ان کا نام زندہ رکھا، تو علامہ صاحب بھی زندہ رہیں گے، تاریخ کا حصہ رہیں گے ہمیشہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں آج جو خطابت رائج ہے،
بر صغیر پاک و ہند میں، وہ خطابت علامہ ضمیر اختر نقوی کے اثر سے باہر نہیں نکل سکتی آنے والے 100 سال تک. یہ میرا ایک سوال، آخری سوال آپ سے کریں گے ذیل بھائی، یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ تقریباً بیشتر وقت ان کے ساتھ رہے ہیں، گھروں پہ بھی رہے ہیں، ان کی رہائش گاہ بھی رہے ہیں، آنا جانا بھی رہا، اٹھنا بیٹھنا بھی رہا، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ان کی جو ایک سادہ زندگی تھی اس کے اور ان کی جو خدمات تھی عزاداری کے، 2-4 لفظوں میں بتائیے. انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے. کبھی بیڈ پہ میں نے ان کو سوتے بھی نہیں دیکھا، زمین پہ گدا ایک باریک سا پڑا ہوتا تھا اس پہ بیٹھتے تھے. کبھی میں نے ان کو بہت، جیسے اگر کہیں کھانے پہ گئے ہیں، میں لے کے جاتا تھا، اکثر دعوتیں ہوتی تھیں تو پورے دسترخوان پہ ڈھونڈتے تھے، دال جہاں رکھی ہوئی تھی دال سے آدھی روٹی کھائی. میرے خیال میں وہ کھانا بھی اس لیے کھاتے تھے کہ وہ پان کھا سکیں. آدھی روٹی سے زیادہ میں نے کبھی ان کو کھاتے ہوئے نہیں دیکھا زندگی میں. جو کوالٹیز اور جو نشانیاں مولا نے عالم کی بتائی ہیں، وہ ساری نشانیاں علامہ صاحب میں، وہ واحد عالم ہے علامہ صاحب جن میں نے وہ نشانیاں دیکھی. اس کے علاوہ میں نے وہ نشانیاں دیکھی بھی نہیں. جو ایک عالم کی نشانیاں مولا نے بتایا ہے کہ عالم وہ ہے کہ جس کی آنکھوں کے گرد حلقے ہوں گے، عالم وہ ہوگا جس کا پیٹ اس کی کمر سے لگا ہوا ہوگا. تو سوا علامہ صاحب کے مجھے تو ایسا کوئی آدمی نظر نہیں آیا. ہر وقت علم کی جو جستجو میں لگے رہنا، کتابیں پڑھنا، تھوڑی دیر کوئی آ گیا بات کی پھر کتابوں میں لگ گئے. تو یہ علامہ صاحب کا خاص ایک انداز تھا اور ان کی زندگی گزارنے کا سادہ طریقہ کہ نہ اپنا گاڑی نہ گھر، کبھی ان چیزوں کے پیچھے کچھ نہیں. کبھی کوئی گارڈ پستول لے کے کوئی لڑکا اگر لائسنس والا بیٹھ جاتا تھا گاڑی میں تو اس کو اتار دیتے تھے گاڑی سے کہ یہ اسلحہ جو ہے، بارود جو ہے، یہ شیطان کی ایجاد ہے، اترو، ہم شیطانی چیزیں ساتھ لے کے نہیں چلیں گے. تو یہ جذبہ، اور اتنے مشہور ہونے کے بعد اور اتنے دشمن ہونے کے بعد علامہ صاحب جتنے اطمینان سے گھومتے تھے، میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کہ ان کی زندگی میں اطمینان، ان کی طبیعت میں اطمینان کتنا تھا کہ موت سے بالکل خوف نہیں تھا انہیں کبھی میں نے موت سے ڈرتے ہوئے نہیں دیکھا ان کو. اچھا، ایک بات اور بھی علامہ صاحب کے لیے میں بھی جانتا ہوں اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میں بھی جانتا ہوں کہ علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب شاید چند لوگوں میں جو گنتی پہ گنی جائے انگلیوں پہ کہ ان میں شمار ہوتا تھا جو عزاداری کو اپنے پاس سے اس میں خرچ کیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے اشرے، بڑے بڑے نیاز، نظر اور ہر موقع پہ تابوت. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ میں 1992 اور 93 کے لگ بھگ میں قبلہ کے ساتھ تھا، اور جب سے اب تک میں نے یہ دیکھا عزائے سیدہ کی بنیاد پاکستان میں رکھنے والے، یعنی کہ اسی انچولی میں جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں پر جناب سیدہ کی ایام کی تاریخوں میں شادیاں ہوتی دیکھی. اس وقت یہاں لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور لفظ شہادت بی بی کے ساتھ لکھنا، ورنہ وفات لکھا ہوا ہوتا تھا. اور اب دیکھیں یہاں سے لے کر پورے پاکستان میں عزا کے فرض بچتے ہیں. بی بی سیدہ کی عزا وہ خود علامہ صاحب اپنے پیسوں سے کراتے تھے. ہم دوپہر میں جاتے تھے اور گاڑی کی ڈگی میں سیب بھر کے لاتے تھے، مختلف پھل، انار بٹواتے تھے، ایک دن سیب بٹواتے تھے. وہاں سے شروع ہوتے اور ایک سے ایک نظر و نیاز علامہ صاحب نے یہیں اپنے پیسوں سے عزاداری کرنا، لوگوں کو ترغیب دینا کہ آؤ عزاداری کرو. یہ سب علامہ صاحب کی خاص کچھ ایسی باتیں تھیں کہ جن پہ مولا کو بڑا پیار ان پہ آتا تھا. بالکل بالکل. اور علامہ صاحب واحد وہ عالم ہیں، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ انجمنیں آئیں، قبلہ ہم نے چندہ جمع کر کے مجلس کروائی ہے، آپ مجلس پڑھ دیں. ان کے سے گاڑی بھی نہیں آتی تھی انجمن والوں کے سے، میری گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے، مجلس پڑھی اور آ گئے. آج تک میں نے ان کو یہ نہیں دیکھا کہ نہیں پر پیسے نہیں ہے تو مجلس نہیں پڑھیں گے. کسی نے دے دیا تو چپ کر کے رکھ لیا، برابر ملی لفافہ، اور نہیں دیا اچھا چلو کوئی بات نہیں. تو اس قسم کے تو لوگ ہی ناپید ہیں آج کل. آپ کو پتہ ہے کیا معاملات ہیں. ایک بات اور جو میری معلومات ہے کہ علامہ صاحب میں ایک کوالٹی اور یہ تھی کہ وہ علامہ صاحب میں ایک کوالٹی اور یہ تھی کہ میں نے جہاں تک دیکھا اور میں اس کا شاہد بھی ہوں کہ اکثر مومنین جو تھوڑے سے مطلب غریب ہوا کرتے، ان کی امداد بھی بڑی خاموشی کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے. حسن بھائی میں یہ کہوں گا کہ میں تو ساتھ رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ علامہ صاحب کے جانے سے کتنے گھروں کا چراغ بجھا ہے. اس بات کا اندازہ مجھے بخوبی ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ وہ معاملات جو علامہ صاحب دیکھتے تھے، کچھ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان تک میں وہ پہنچاؤں معاملات، اور ان لوگوں کے معاملات کبھی رکے نہ، چلتے رہیں. کیونکہ علامہ صاحب کے پاس
پاس کبھی بھی کوئی سوال ہی آیا، ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، قبلہ پیسے نہیں ہے، فوراً نکال کے دے دیے، قبلہ میری بیٹی کی شادی ہے، ہم کھانا کروا دیں گے. تو اس قسم کی تو میں آپ کو اور کبھی کسی سے نہیں کہا کہ یہ کروا دو، خود اپنی جیب سے. تو اس قسم کی تو اتنی مثالیں میرے سامنے ہیں ان گزشتہ 20-22 سالوں کی کہ میں آپ سے ذکر نہیں کر سکتا ہوں. تو وہ کام بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ جاری رہے جو علامہ صاحب کرتے تھے، فلاحی کام. اور نقی صاحب نے ایس ایم نقی صاحب نے جو علامہ ضمی اختر فاؤنڈیشن بنایا ہے، یہ اس کا بیس بھی یہی ہے کہ علامہ صاحب نے جو کام شروع کیا تھا چھوٹے پیمانے پہ صحیح، اپنے استطاعت کے مطابق صحیح، انشاءاللہ اس کو بہت زیادہ بڑھایا جائے گا اور قوم کے فلاحی معاملات بھی دیکھے جائیں گے. اچھا، مولانا رضا حیدر سے تو آپ کی واقفیت جی ہے جی. نا؟ تو ابھی ہم کچھ دنوں پہلے بیٹھے تھے تو رضا حیدر صاحب قبلہ ایک واقعہ بتا رہے تھے، بہت چھوٹا سا. کہہ لیں میں خود موجود تھا اور جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی تصدیق وہی تصدیق ہو رہی جو آپ بات کر رہے تھے، اسی کی تصدیق انہوں نے کی ہے. کہ وہ کہہ لیں کہ ایک دفعہ میں ان کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک بچہ آیا اور کہہ لیں سیمسٹر کی فیس دینی تھی. علامہ نے کہا بیٹھو، پہلے کچھ چائے وہ پیو، کھانا وانا کھاؤ. اس کے بعد انہوں نے پھر اس کچھ دیر بیٹھایا، پھر وہ یہ علامہ کے بیان ہے رضا حیدر رضوی صاحب کے، یہ ضمیر اختر صاحب نے نہیں کہا، کسی اور نے کہا. پھر انہوں نے کسی سے کہا جاؤ دیکھو شیروانی میں کتنے پیسے ہیں. تو رضا حیدر صاحب نے بتایا کہ وہ گیا، اس میں 1.5 لاکھ روپے تھے. انہوں نے نکلو اس کو دے دو، اس کو فیس جمع ہو جائے. تو اس سے بڑی اور کیا ہے؟ عزاداری اپنی جگہ، لیکن انسانیت کے ساتھ میں یہ کہوں گا حسن بھائی، انہوں نے اپنے حالانکہ بڑے چھپا کے نیک کام کرتے تھے وہ یہ سارے علامہ صاحب، لیکن کچھ لوگ گواہ ہوتے ہیں تاکہ جانے کے بعد یاد رہے. تو علامہ صاحب نے کبھی ارادتاً کسی کی مدد لیکن جیسے قبلہ رضا حیدر صاحب نے فرمایا، بالکل علامہ صاحب کی طبیعت ایسے ہی تھی. اور کوئی آیا، اور خاص طور پہ علمی معاملات میں قوم کو ہمیشہ ممبر سے یہ کہنا علم حاصل کرو، اور واقعاً اس کے لیے ایک بہت بڑا کردار علامہ صاحب نے ادا کیا. اور اپنے پاس سے بہت سارے، میں کہہ رہا ہوں نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کتنے گھروں کا چراغ بجھا ہے، کتنے گھروں کا راشن وہ دیتے تھے، وہ مجھے اندازہ ہے. اور بہت ساری ان میں سے میرے پاس لسٹ بھی ہے جو میں نے رکھی ہوئی ہے انشاءاللہ، اور عنقریب لوگوں کے سامنے وہ آئے گا کہ وہ انشاءاللہ وہ خاندان بھی فیضیاب ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. دلے بھائی بہت بہت شکریہ. لیکن جانے سے پہلے میں قائم ٹی وی کی طرف سے آپ سے وہ کروں گا گزارش کہ وہ نوحہ جو علامہ ضمیر اختر نقوی کا اس دور میں بھی مقبول تھا، آج کے دور میں، اور ہر نوحہ خواہ اس کو پڑھنے کے لیے بڑا فخر محسوس کرتا ہے. ایک آدھ بول اگر آپ سنا دے. اے جعفر آئے دل بران جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع، بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار، بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار، رن کو سدھارو نو محمد یہ مانسار، آئے دل بران جعفر تیار، الوداع الوداع، بیٹو ضعیف ماموں کو زحمت نہ دیجیو، بیٹو ضعیف ماموں کو زحمت نہ دیجیو، لاشیں اٹھائیں شاہ تو جنبش نہ کیجیو، آئے دل بران جعفر تیار. بچوں نے بھی ضمیر دکھا دی علی کی شان، بچوں نے بھی ضمیر دکھا دی علی کی شان، حیدر کا دبدبا تھا تو جعفر کی آن بان، اے دل بران جعفر تیار، الوداع الوداع. دلے بھائی بہت شکریہ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم قبلہ و کعبہ کو اعلیٰ علین میں بیت و مقام عطا فرمائے، اور انہوں نے جو مشن چھوڑا ہے اس مشن کو آپ لوگ آگے بڑھائیں. بہت شکریہ. اے دل بران جعفر تیار، اے دل بران جعفر تیار،